a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ہم سب موجود ہیں. آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ اس سلسلے میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے اسلام بھائی ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں. آج کا موضوع بہت انٹرسٹنگ، بہت پیارا موضوع ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے. ہمارا موضوع سلام اور مصافحہ کے حوالے سے ہے. سلام کرنا سنت ہے اور جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو مصافحہ بھی کرنا چاہیے. لیکن سلام کے آداب کیا ہیں، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیا ہر سلام کا جواب دینا چاہیے، سلام کس طرح کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، کس کو سلام میں پہل کرنی چاہیے، کون کس سے مصافحہ کرے، کیا ہاتھ ملانے کا بھی کوئی طریقہ ہے. بہت سارے سوالات بن گئے. آپ کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے اس ٹاپک سے متعلق. آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں، مگر یہ فضیلت بھی سلام اور مصافحہ سے متعلق ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. درود پاک کتنی پیاری نعمت ہے. ملاقات کریں، مصافحہ کریں. شاید ہم دن بھر میں کئی لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن اگر مصافحہ کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو یہ برکت بھی حاصل ہو سکتی ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے اپنے دلوں کو مہکانے کے لیے، اپنے اوپر رحمتیں نازل کروانے کے لیے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہمارا موضوع سلام اور مصافحہ کے حوالے سے ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ سلام کی سب سے پہلے ابتدا کیسے ہوئی، کس زمانے میں ہوئی، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت ان کو حکم دیا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس، اس گروہ کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے. تو جو سلام کا جواب یہ دیں گے وہ جواب جو ہے آپ کی اور آپ کی ذریت کے لیے ہوگا مقرر. تو سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے پورا. تو یہی جواب مقرر ہوا حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے لیے. تو سب سے پہلے جو سلام کی ابتدا کی وہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اور اسی ضمن میں اسی حدیث مبارکہ کو نقل کر کے ایک عربی کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ بڑی پیاری بات انہوں نے ذکر فرمائی اس کے بعد کہ علماء دین جو ہے اور ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ علم دین کے لیے سفر اختیار کرتے رہے ہیں. اور سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے علم کے حصول کے لیے سفر اختیار کیا، کیونکہ
बुखारी की हदीस के अंदर ये है कि इज़हब इला जमइन मिनल मलाइका, कि ये जो मलाइका बैठे हुए हैं कुछ फासले पर, इनके पास जाइए, इस जमात के पास जाएं और इनको जाके सलाम करें। तो यहाँ सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम के तरीके, उसके जवाब को सीखने के लिए फरिश्तों के पास गए। तो इसके तहत उन्होंने लिखा कि हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहली हस्ती हैं कि जिन्होंने हुसूल इल्म के लिए सफर को इख्तियार किया है, और सलाम इस लिहाज से वो पहला इल्म हुआ कि जिसको हुसूल के लिए एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर इख्तियार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया सलाम की पहल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तों को की और फरिश्तों ने उसका जवाब जी फरमाया, और ये इल्म हासिल करने का भी जरिया बना। जी, यानी जो इल्म हासिल किया गया सबसे पहले वो सलाम के बारे में क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये भी हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। कॉल्स काफी सारी जमा हो गई, अभी सिलसिला शुरू हुआ है, यकीनन आपकी दिलचस्पी होती है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले में। चलते हैं कॉल्स की तरफ, देखते हैं इस्लाम भाई कहाँ से हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अहमद अत्तारी जिला बिहाड़ी से अर्ज कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मेरा सवाल है, फर्ज नमाज के इंतजार में सफों पर नमाजी इंतजार कर रहे हो, हर आने वाला सलाम करता है उनकी आवाज से, अस्सलामु अलैकुम। बाद जिक्रुल्लाह में मशगूल होते, तो ये सलाम करना जायज है, क्या शरई हुक्म है, ये बयान फरमाएं। दूसरा ये कि बाद लोग सलाम करते हुए हाथ पूरा नहीं मिलाते, बस थोड़ा सा पंजा आगे कर देते, उनके बारे में मदनी फूल इनायत फरमा दे। और ये फरमाएं कि सलाम मुसाफा करते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने के बाद कोई और विर्द भी है जो पढ़ा जाए जिसकी कोई फजीलत मिल जाए, कि दोनों मुसलमान इस्लामी भाई जो आपस में मिल रहे हैं तो उनको इसका सवाब बढ़ जाए, इसका सवाब मिल जाए, इनायत फरमा दें। इसका जवाब अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हमारे मदनी चैनल को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम वकास हुसैन है, मैं लहजे वाला बखड़े वाली रोड जिरावाला से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात में ये भी वसवसा आता है कि या इमाम साहब का अगर वुजू टूट जाए या मुक्तदी का वुजू टूट जाए तो उस सूरत में इमाम साहब को या क्या करना चाहिए, तो बराए करम इसके बारे में जवाब इरशाद फरमा दे। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद, मैं कसूर शहर से ज़बाबुल्लाह शाह की नगरी से बात कर रहा हूँ, और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो इंसान मर जाए और उसी दिन बारिश हो गई, उसके ऊपर बारिश का एक कतरा भी डाल जाए तो वो इंसान जन्नती होता है? सिर्फ मैं ये पता करना चाहता हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि नमाज किन बातों से टूट जाती है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेखपुरा से मोहम्मद नईम अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, क्या दोनों हाथों से साफा करना ये सुन्नत मुबारक है? जवाब इनायत फरमा रहे हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने माशाअल्लाह कॉल्स की, सवालात किए। अली अहमद भाई थे हुजूर बिहारी से, 3 सवालात किए उन्होंने। फर्ज नमाज के इंतजार में लोग बैठे हों और आकर लोग सलाम करते हैं बड़ी आवाज से, उस पर कई जिक्र कर रहे होते हैं, कई तिलावत कर रहे होते हैं, ऐसा करना कैसा? इसके बारे में फुक़हा ने मना फरमाया कि अगर कोई शख्स तिलावत में मशगूल है या जिक्र अस्कार में मशगूल है या नमाज के इंतजार में मस्जिद के अंदर बैठा है तो ऐसे शख्स को सलाम न किया जाए। और इसी बुनियाद पर फुक़हा किराम ने फरमाया कि अगर इस हालत में कोई शख्स बैठा हुआ है नमाज के इंतजार में या जिक्र अस्कार में मशगूल है और उसको आके किसी ने सलाम किया, तो इस सूरत में जिसको सलाम किया गया है उस पर सलाम का जवाब देना भी वाजिब नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें जो है वो सलाम नहीं करना चाहिए, और अगर सलाम किसी को कर दिया तो उस पर जवाब देना भी वाजिब नहीं, अलबत्ता दे देगा तो उस पर कोई हर्ज भी नहीं है, जवाब देने का सवाब वो पाएगा। अच्छा, अब आपने फरमाया कि सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है, लेकिन कोई तिलावत कर रहा है, ये जिक्र में मसरूफ है, तो उसके लिए बेहतर क्या है? अपनी तिलावत जारी रखे, जिक्र जारी रखे, या उसको रोक कर सलाम का जवाब दे?
یعنی اس کی کوئی تفصیل تو نہیں کی فقہاء کرام نے، اختیار دیا ہے اس کو کہ دونوں میں سے جو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے. اب اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں مختلف. مثال کے طور پہ جس نے سلام کیا ہے اگر یہ اس کو جواب نہیں دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کینہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، بغض پیدا ہو جائے. تو اس صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ وہ تلاوت روک کے اس کو جواب دے دے. یا وہ ایسا معظم دینی ہے کہ جس کو سلام کا جو اہمیت رکھتا ہے دین کے اندر، تو پھر اس کو سلام کا جواب دے دے. اسی طرح والدین نے سلام کر دیا تو ان کو سلام کا جواب دے دے. جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ والدین آ جاتے ہیں، یا جو بادشاہ اسلام ہے عادل بادشاہ وہ آ جاتا ہے تو اپنی تلاوت قرآن روک کر وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے. تو ایسی صورت حال ہو تو اس کے مطابق جو ہے وہ جواب دے دے، یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، تلاوت کرتے ہوئے بریک کہاں لینا چاہیے؟ تلاوت ہو رہی ہے، کیا اسی دوران تلاوت کے دوران جو ہے وہ رک جائے یا آیت پوری کرے اور اس کے بعد جواب دے؟ بہتر یہی ہے آیت پوری کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہر ایک تو معنی جانتا نہیں ہے قرآن کا، تو اب درمیان میں وہ کسی ایسی جگہ پہ روک دے کہ اس کا معنی ہی پورا نہیں ہو رہا، تو پھر وہ آیت مکمل کر کے روک دے. کیونکہ آیت مکمل کرنے تک تو کسی کو بھی اتنا برا محسوس بھی نہیں ہوگا. قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور موبائل بجنا شروع ہو گیا، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت روک کر موبائل سننا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جواز اور ایک ہوتا ہے عدم جواز. ٹھیک ہے، اب اگر مثال کے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے، اس ضمن میں اسی دوران جو ہے وہ اس کو فون آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ قرآن کی تلاوت کو روک کے فون سنتا ہے تو اس پر وہ گنہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ذوق، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے شوق اور ایک تقویٰ، اور جو بندے کا قرآن پاک کے ساتھ الفت اور محبت ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، تو پھر اپنے آپ کو دنیاوی علائق سے، دنیاوی باتیں ان سے منقطع کرنے کی کوشش کرے. تو جب تلاوت قرآن کر رہا ہے اسی وقت اپنے موبائل کو بند کر دے یا سائلنٹ کر دے، اور ایسے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں اس انداز میں مشغول ہو کہ اس کا ذوق و شوق برقرار رہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا علی احمد بھائی آپ کو بھی اور کئی ناظرین کو کہ سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے، اور اگر نہیں دیا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، اور ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کوئی سو رہے ہیں لوگ، بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جاتا ہے بڑی آواز میں سب کو سلام کرتا ہے، اس وقت سلام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح لوگ سو رہے ہیں تو زور سے سلام کرے کہ جس سے سونے والوں کو تکلیف پہنچے گی. اور اسی طرح جو ہے ہاں یہ ہے کہ کچھ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں، تو پھر وہ اس انداز میں سلام کر سکتا ہے کہ جاگنے والے اس کی آواز کو سن لیں. ٹھیک ہے. اچھا، کھانا کھا رہے ہیں لوگ، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت دو باتیں لکھی فقہاء کرام نے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اس کو بھوک ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں سلام کروں گا تو مجھے بٹھا لیں گے، تو اس صورت میں وہ سلام کر لیں ان کو، ان کے جو ہے وہ ساتھ بیٹھ. سوال اٹھا ان کا سلام ہاتھ پورا نہیں ملاتے کچھ لوگ، نہ صرف ہاتھ ٹچ کر لیتے ہیں، پنجے ملا لیتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو فقہاء کرام نے اس کو غیر مسلموں کا طریقہ قرار دیا ہے. اچھا، مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی سے ہتھیلی دونوں ہاتھوں کی آپس میں مل جائے، درمیان میں کوئی چیز بھی حائل نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں ہونی کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مصافحہ کرتے ہوئے سلام کرنے کے بعد کوئی اور ورد بھی پڑھا جائے یا بس سلام کیا جائے؟ وہ تو ابھی آپ نے بیان کیا نا، جی، درود پاک پڑھے، ماشاءاللہ اس کے گناہ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے کہ ہمارے علی احمد بھائی آپ کو تینوں سوال کا جواب مل گیا ہوگا. مصافحہ کیجیے، سلام کیجیے اور پھر درود پاک پڑھیے، اور ہم نے فضیلت سنی کہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وقاص حسین بھائی جڑاں والا سے تھے، امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو اب امام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کی شرائط ہیں، اس کو فقہی اصطلاح کے اندر استخلاف بولتے ہیں، خلیفہ بنانا. ٹھیک ہے، یعنی پیچھے سے کسی کو وہ مقرر کر سکتا ہے کہ جہاں سے اس نے نماز ٹوٹی ہے وہیں پہ آگے کھڑا کر دے کسی کو، لیکن یہ ہوتا مشکل کام ہے، اور اس پر تقریباً 13-14 شرائط بھی ہیں اور دیگر مسائل بھی اس کے ہوتے ہیں. یعنی امام کے لیے تو شرط یہی کہ وہ پیچھے سے کھڑا کر دے کسی کو، لیکن اولا اور افضل طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ امام کا وضو ٹوٹے یا جو ہے وہ کسی مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نئے سرے سے اپنی نماز شروع کرے. یہاں بالکل یہ شرم آنا تو نہیں چاہیے کہ میں وضو ٹوٹ گیا اور اعلان کیسے کروں گا، کنٹینیو تو نہیں کرنا چاہیے اس کو. ظاہر ہے کہ جب وضو ٹوٹ گیا اس کا تو اب وہ باہر ہی نکلے گا، اب ویسے ہی کھڑا ہو جائے گا تو بہت اس کے صورتیں بنیں گی، اور بعض صورتوں میں تو بڑے مسائل اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے اس کو فوری طور پہ وہاں سے نکل جائے ناک پکڑ کے، اور وہاں سے اس انداز میں جیسے اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے اس طرح جھکتا ہوا وہ چلا جائے. اسی طرح مقتدی بھی اگر پہلی صف میں دوسری صف میں اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہاں پھر اس کو کھڑے نہیں رہنا چاہیے، اس کو نکل جانا چاہیے، فوری نکل جانا چاہیے. اس کو صفے تک یعنی اس انداز میں چیرنے کی اجازت دے دی گئی کہ لوگوں کو ضرر نہ پہنچے، وہ ان کے درمیان سے نکلتا ہوا چلا جائے. ٹھیک ہے. قصور کے اسلام بھائی تھے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، بارش ہو جائے اور بارش کا ایک آدھ قطرہ بھی اس پہ گر جائے تو کیا وہ جنتی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بارش کا پانی ہے تو مبارک، ٹھیک ہے، انزلنا من السماء ماء مبارکا،
لیکن اب یہ اصل میں غیب کی بات ہے، اور غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور اس کے بتانے سے جو ہے اس کے انبیاء اور اولیاء کے پاس ہے. تو اب اس پر تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بارش کا پانی اس کے اوپر گرا تو وہ جنتی ہوا. ایسا کوئی بھی اپنے جو ہے وہ گمان کے ساتھ اور اپنے جو ہے وہ اندازے سے نہیں کہہ سکتا جب تک کہ صراحتاً کسی حدیث یا کسی معتمد بزرگ کے قول سے یہ بات ثابت نہ ہو. اور ایسا کوئی قول یا ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. ٹھیک ہے. نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ ایک سوال یہ بھی آیا تھا. بے شمار ہیں مفسدات صلاۃ، کئی شمار کیے گئے ہیں. کسی سے بات چیت کر لی، کھا پی لیا، وضو ٹوٹ گیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. 3 دفعہ کھجا لیا ایک ہی رکن کے اندر، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو عمل کثیر جتنے بھی ہیں وہ کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس کے تو یعنی 20 مسائل ہیں. تفصیل کہاں ملے گی؟ تفصیل امیر علیہ سنت کی تصنیف نماز کے احکام میں تفصیل کے ساتھ اور آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. نماز کے احکام ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ دنیا بھر میں جہاں کہیں اس کی کئی جو ہے وہ زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں. انگلش میں لاز آف صلاح موجود ہے، ضرور اس کتاب کو حاصل کیجیے. کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کو اس میں مل جائے گی. شیخ پورا سے نعیم بھائی تھے، دونوں ہاتھوں سے کیا مصافحہ کرنا سنت ہے؟ جی بالکل، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے. ترمذی شریف وغیرہ کی حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تصافیح اللجین کے نام سے 22ویں جلد کے اندر ایک پورا رسالہ تفصیل کے ساتھ آپ نے اس موضوع پہ لکھا ہے، جس میں بالدلائل آپ نے یعنی دلیلوں کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے. حضور اسکائپ کی آئی ڈی پر بھی کچھ سوالات آئے ہیں، کالز بھی آپ کی لیں گے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اسکائپ کے کوشچنز بھی لیتے رہے. لائیو مدنی چینل ہمارا اسکائپ آئی ڈی ہے، آپ اس پر بھی اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں، کوشچن بھیج سکتے ہیں. سوال یہ حضور کہ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو اس کو پھر بھی سلام کرنا چاہیے؟ اس کی صورتیں یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر تو وہ سلام کا جواب نہیں دے گا، اس کو کنفرم پتا ہے، عادی ہے وہ اس چیز کا، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو سلام نہ کریں کہ وہ جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، توجہ نہیں دیتی، توجہ کے ساتھ اس کو سلام کریں تو جواب دے دے گا، تو صورت میں جواب دے دیں. اس میں ایسے موقع پر اس کی اگر آسانی ہو اور وہ سمجھ سکتا ہو اس کو سمجھایا نہ جائے کہ جواب دینا بند کی جائے گی اس کو. یعنی بارِ شریف کے اندر لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے متکبر قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو سلام کیا جائے تو برا محسوس کرتے ہیں. تو وہ اگر ایسا ہے کہ اس کو سمجھانا ممکن ہے تو اس کو سمجھایا جائے، ٹھیک ہے، اور سمجھا کے پھر اس کو آئندہ دیا جائے اور اس کو جواب دینے کا عادی بنایا جائے. سلام کا جواب کیا ہے یہ بھی ضرور پوچھیں گے. آپ کے کچھ سوالات بھی شامل کر دیتے. ارمان اتاری احمد آباد ہند سے ہیں. آپ نے پچھلے سلسلے میں ہو سکتا ہے سنا ہوگا انہوں نے کہ ارشاد فرمایا تھا کہ قبر پر بلا وجہ پانی نہ چھڑکا جائے. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ سارے گھر والے قرآن پاک پڑھ کر پانی پر دم کرتے ہیں، پھر وہ پانی قبر پر چھڑکا جاتا ہے. یہ کرنا کیسا؟ اصل میں اعلیٰ نے اسراف کی وجہ سے منع فرمایا کہ یہ اسراف ہے اس طرح سے پانی ڈالنا. جی. اور بظاہر یہ جو صورتحال ہے اس میں ممانعت نظر نہیں آتی کہ یہ تبرک کے لیے ہے کہ اس کا فائدہ اسے حاصل ہو. ٹھیک ہے. بلال بھائی ہیں، ان کا سوال یہ کہ میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں نان مسلم بھی ہوتے ہیں، تو کیا وہاں سلام کرنے کے احکام کچھ الگ ہوں گے؟ بیان فرما دیجیے. نان مسلم کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کو سلام کریں. ہاں یہ ہے کہ اگر سلام نہیں کرتے تو ان سے ضرر کا اندیشہ ہے، اتنا کھڑا ہو جائے گا ان کو جواب نہ سلام نہ کرنے کی صورت میں، تو اس صورت میں فقہائے کرام نے اجازت دی کہ ان کو سلام کر لیں. ٹھیک ہے. ایک اسلامی بہن کی طرف سے غالباً یہ ہوگا یا اسلامی بھائی ہوں گے کہ میری امی قرآن پاک کی تلاوت لگا کر گھر میں کام کاج کرنے لگ جاتی ہیں، ٹی وی پر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ مناسب نہیں ہے اس طریقے سے کرنا جی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت لگائیں اور اس کے بعد کام کاج میں مصروف ہوں. وہ یا تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارا گوش ہو کے وہاں پہ بیٹھ کے سنا کریں توجہ کے ساتھ، ورنہ قرآن پاک کی تلاوت نہ لگائیں. تلاوت لگا کے کام کاج نہیں کرنا. جس طرح کچھ دکانوں والے بھی ہوتے ہیں، شاپس والے بھی ہوتے ہیں، تو دکان پہ تلاوت لگا دیتے ہیں اور پھر اپنی دکان کی صفائی وغیرہ شروع کرتے ہیں. یہ مناسب نہیں اس طریقے سے کرنا ہے، اس کو بہادر طریقے سے سننا چاہیے. نواز اتاری بھائی اسپین سے ان کا سوال حضور یہ ہے کہ سلام اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کا کیا جواب دینا ضروری ہے؟ جی جواب دینا اس کا ضروری نہیں ہے، جواب نہ دیں، اور بالفرض نہ دینے میں اندیشہ ہے یا اس سے ضرور ہوتا ہے تو پھر وعلیکم اس کو فقط وعلیکم کہہ دیں. ٹھیک ہے. اور امید ہے کہ ہمارے اسکائپ آئی ڈی کے اسلامی بھائیوں کو بھی سوالات کے جوابات مل رہے ہوں گے. کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلامی بھائی کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انور اتاری سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مصافحہ کرتے ہوئے بعض لوگ جھک جاتے ہیں، تو ان کا یہ جھکنا کیسا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمون رضا افطاری، قادر پروگرام مدینہ الاولیاء ملتان. مدنی چینل پر جب نیتیں کروائی جاتی ہیں بعض اوقات تو ایسے فرمایا جاتا ہے کہ کسی بھی مباح کام میں جب تک اچھی اچھی نیتیں شامل نہ ہوں اس وقت تک اس میں ثواب نہیں ملتا، اور بعض اوقات یوں بھی فرمایا جاتا ہے کہ کسی بھی نیک کام کی بھی جب تک نیتیں کی نہ کی جائیں تو ثواب نہیں ملتا. اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انور بھائی ضیا کوٹ سے کال کیا. بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ سلام کرتے وقت جھکنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو ہے کہ معمولی جھکے، اگر اتنا جھکے ہیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچتے تو اس طرح جھکنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے. اور اگر کوئی اتنا جھک گیا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، جس کو حد رکوع تک جھکنا کہتے ہیں، تو ایسے جھکنا یہ حرام ہے. اچھا جی. تو ہاتھ چومنے کے لیے بعض اوقات بزرگوں کو جھکتے ہیں. ہاتھ چومنے کے لیے وہ تو ضرورت ہے، وہاں پہ جھک سکتے ہیں. اسی طرح پیر چومنے کے لیے جھکنا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ پیر اٹھا کر تو چوما نہیں جائے گا. صحابہ سے ثابت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر چومنا اور ماں کے پیر چومنے کا بھی حکم ہے. تو اس صورت میں تو ان کو جھک کر ہی چومنا پڑے گا. تو وہاں پر جھکنے کی حاجت ہے، تو اس بنیاد پر اس کا حکم ہے کہ وہ جھک کر ہی چومے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ جھکنے کی اجازت نہیں ہے. اور وہاں پہ وہ چومنے کے لیے جھک رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے جو یہ جھکا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ تعظیم ہے اس انداز کی. تو اس انداز کی تعظیم جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے اندر ممنوع ہے. ٹھیک ہے. محمد شمون بھائی تھے مدینہ الاولیاء سے، اور بڑا انٹرسٹنگ کوشچن کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدنی چینل کتنا شوق سے اور توجہ سے اسلام پہ دیکھتے ہیں کہ نیتیں کرواتے وقت یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مباح کام ثواب جب تک نہیں ہوگا اچھی نیتیں نہ کی جائیں. لیکن کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیک کام بھی اگر اچھی نیتوں کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا. دیکھیے حدیث مبارکہ بڑی مشہور بخاری شریف کی کہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو ثواب ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہے. تو جتنے بھی اعمال ہیں ان پر جو ثواب ہے وہ ہوتا ہی اسی صورت میں ہے جبکہ نیت ہو. کیونکہ اعمال تو آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر نیت کے بھی ہو جاتے ہیں. آپ چلنا پھرنا کریں گے تو یہ بھی ایک عمل ہے آپ کا ہو گیا. تو اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو عملوں کا ثواب ہے، آپ کے کاموں کا ثواب ہے، اس کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو جب نیک کام آپ کسی اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے، تو اب اس نیت کی بنیاد پر آپ کو اس عمل کا ثواب ملے گا. اگر اس میں آپ کی جو ہے وہ نیت ہی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو اس کا ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اصل اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار یہ نیتوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ یعنی اب یہ نیک کام بھی بغیر نیت کے اگر نہیں اچھی نیتوں کے نہیں ہوگا تو اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا. بالکل نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں میں نے عرض کی نا کہ اعمال جو ہوتے ہیں یہ بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چلنا پھرنا سب پایا جاتا ہے. نیک کام ہے نا، یعنی نیک کام تو نماز پڑھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. والدین کی خدمت کرنا بھی نیک کام ہے. حج کرنا بھی نیک کام ہے. یہ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا. ثواب نہیں ملے گا. یعنی وہ اعمال جن میں ایک ہوتی ہے نیت بنیادی طور پہ شرط ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ عمل ہی بغیر نیت کے ہوگا ہی نہیں، وقوع پذیر ہی نہیں ہوگا. جیسے نماز ہے صحیح کہ وہ بغیر نیت کے ہو ہی نہیں سکتی، وہ شرط ہے نماز کی. صحیح. تو اس میں نماز میں اگر فقط نماز کی نیت کر لی نماز ہو جائے گی اس کی، لیکن جتنی اس کے اندر اچھی اچھی نیتیں کرتا چلا جائے گا اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو اسی طرح وضو ہے، وضو اگر بغیر نیت کی کیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن وضو پر ثواب پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی نیت کرے. صحیح. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کانسیپٹ بھی، یہ جو مسئلہ تھا یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. ایک سوال ہمارے اسلام بھائی کا ہے محمد اسماعیل فرام آئرلینڈ کہ پلیز ایڈوائز کین وومین شیک ہینڈ وتھ کلوز ریلیٹیوز وین دے کم ٹو وزٹ. وی لو سلسلہ آف مدنی چینل. جزاک اللہ فار یور اپریسیشن. آئرلینڈ سے اسماعیل بھائی ہیں. حضور کہنا ہے کہ کیا اسلامی بہن اپنے قریبی رشتہ دار جب گھر آئیں تو ان سے ہاتھ ملا سکتی ہے یا نہیں؟ رشتہ دار دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو محارم ہوتے ہیں، غیر محارم ہوتے ہیں. یعنی جو خونی رشتہ ہوتا ہے یا جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، ان کے ساتھ اگر مصافحہ کرتی ہیں تو مصافحہ کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اور غیر محرم کے ساتھ تو سامنے آنا ہی ممنوع ہے. بے پردگی کے ساتھ جا کے مصافحہ کرنا اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے جو اسکائپ پہ آئرلینڈ کے اسلامی بھائی تھے ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا۔ یہ واقعی بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت جب آپس میں مل رہے ہیں تو وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، ایون یہاں تک کہ گلے بھی ملا جاتا ہے، تو کتنا سخت شدید گناہ ہے، ہم نے سنا اور اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کالز بھی ہیں اور اسکائپ کے سوالات بھی ہیں۔ ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سلام تو یہ کرنا سنت ہے، تو جواب دینا بھی سنت ہے یا اس کو کچھ زیادہ ضروری ہے جواب دینا؟ جواب دینا سلام کا واجب ہے۔ اچھا، ضروری ہے جواب دینا، یعنی جن صورتوں کے اندر سلام کا جواب دینا ضروری قرار دیا گیا ہے ان میں واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جیسے جس میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے، جیسے نماز کی مثال ایک گزری، کھانے پینے والا ہے، واش روم کے اندر کوئی بندہ ہے یا اس جو ہے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اس کے اندر مصروف ہے، یا جو ہے عالم دین پڑھا رہا ہے اس دوران کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب واجب نہیں ہے، بھکاری نے سلام کیا اس کا جواب واجب نہیں ہے۔ اچھا، تو بہت ساری صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں سلام کی اجازت بھی نہیں ہے اور ان کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جو ملاقات کا سلام ہوتا ہے صحیح، اس کا جواب واجب ہوتا ہے، تو اس کا جواب دینا یہ بندے پر لازم نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، اور بعد میں دے بھی دے گا تو فقط جواب دینے سے وہ گناہ معاف نہیں ہو جائے گا بلکہ اس کو اس پر توبہ بھی کرنی ہوگی تاخیر کی وجہ سے۔ کتنی تاخیر جو ہے اس پہ توبہ ہو جائے گی، اس پہ گناہ ہو جائے گا؟ فوری جواب دینا واجب ہے، اس نے دیر کر دی تھوڑی سی بھی تو اس صورت میں اس کے اوپر گناہ ہو جائے گا۔ اچھا، السلام علیکم کسی نے کہا تو یہ وعلیکم کہہ دیتے ہیں یا وعلیکم کہہ دیتے ہیں، تو کیا انداز کیا ہو سلام کرنے کا اور جواب دینے کا؟ السلام علیکم یعنی میم کے اوپر پیش پڑیں گے جبھی سلام کا جواب واجب ہوگا سامنے والے پر۔ اب اس نے السلام علیکم کا اختیار کیا تو بہتر تو یہ ہے کہ سلام کرنے والا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پورا کرے، جیسا کہ امیر سنت اکثر ترغیب دلاتے رہتے ہیں احادیث طیبہ میں اس کے جو فضائل وارد ہوئے اس بنیاد پر، تو یہ پورا سلام کرے اور جواب دینے والا بھی اتنا ہی جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے۔ لیکن اگر فقط کسی نے وعلیکم کہہ دیا یا السلام ہی کہہ دیا یا فقط سلام کہہ دیا تو اس پر جو چیز واجب تھی وہ پوری ہو جائے گی، اس کا جواب ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن واقعی سلام بھی اس کے الفاظ صحیح سیکھنے چاہیے، بہت سارے غلط انداز میں سلام رائج ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ بتایا۔ امیر علیہ سنت بھی مدنی مذاکرے بلکہ پچھلے مدنی مذاکرے میں تو پریکٹس کروائی تھی نا امیر علیہ سنت کس طرح سلام کرنا، تو یہ الفاظ واقعی میں صحیح طریقے سے آنے چاہیے۔ اگر اچھے انداز میں سلولی دوبارہ دوہرا دیں کہ سلام کے الفاظ صحیح کیا ہیں اور جواب کے الفاظ کس تلفظ اور کس انداز سے ادا کیے جائیں۔ سب سے اہم بات جو لکھی ہے بار شریعت کے اندر وہ تو یہی ہے کہ سلام کرتے ہوئے عام طور پہ لوگ میم کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی السلام علیکم، تو یہ سلام نہیں ہے بلکہ سلام ہی نہیں ہے، نہیں اس کا بندے پر سلام ہی نہیں ہوگا، اس کا جواب واجب نہیں ہوگا۔ تو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب یہ تو آپ نے بتا دیا۔ لیکن اب حضور بعض اوقات تو سلام بھی اس سے زیادہ لمبا کرتے ہیں اور جواب میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ملا دیتے ہیں، تو یہ اس کے بعد جو آگے والی چیزیں ملائی جاتی ہیں اس میں مذاق بھی بنا دیا جاتا ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ تو بالکل غلط ہے۔ بعض تو جو ہے وہ ایسے عجیب و غریب جملے بولتے ہیں کہ جو نہ اردو ہے نہ عربی نہ فارسی ہے، جنت المقام دوزخ الحرام، تو اب یہ جنت المقام پتہ نہیں کون سی ترکیب بنے گی، اور دوزخ الحرام، دوزخ نہ عربی کا لفظ ہے نہ جو ہے وہ اس میں عربی کے اندر کوئی ایسا لفظ پایا جاتا ہے، نہ عربی ترکیب کے اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے یہ درست ہے۔ پھر آگے عجیب و غریب جملے کے تمہارے بیوی بچے ہمارے غلام اور اس طرح کے لفظ بولتے ہیں تو بالکل غلط ہے، اس کی شرعاً بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ جتنا سکھایا گیا ہے اتنا ہی کریں گے اور اچھے انداز سے کریں گے، تلفظ کے ساتھ کریں گے۔ سویڈن سے ہمیں میسج ہے تیمور علی بھائی، عمران بھائی اور چودھری علی صاحب کا، مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، دارالفتہ تو مدینہ اور مدنی مذاکرہ، جزاک اللہ، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ کالس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تلاوت کر رہے ہیں، زبانی یاد کر رہے ہیں یا اپنے حساب سے کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں، کوئی سلام کرے اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مسجد دوبارہ تعمیر کرانی ہے تو اس کے وہ اینٹیں وغیرہ جو بھی اس کا مواد ہے وہ کس طرح استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں معلومات چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب جنازہ پڑا ہو تو اس پہ سلام کہتے ہیں یا اس کا شوہر منہ دے سکتا ہے جو وہ لڑکی ہو؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرکز الاولیاء لاہور سے عثمان احمد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آمنے سامنے دو اشخاص بیٹھے ہیں اور وہ آپس میں بار بار سلام کرتا ہے، کوئی السلام علیکم وعلیکم السلام، پھر وہ سلام کر دیتا ہے، اس طرح اگر کوئی بار بار سلام کرتا جائے تو کیا ہر بار اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے یا پہلی بار کے سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ تلاوت کوئی کر رہا ہے اور یا ذکر کر رہا ہے، اس کو سلام کرنا چاہیے، جواب دینا واجب؟ اس کا جواب تو ہو گیا، لیکن ایک بار پھر رہنمائی ہوگی۔ یہ کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح ذکر و اذکار میں کوئی مشغول ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اس صورت میں جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد دوبارہ تعمیر کرنی ہے لیکن اس کا جو پرانی اینٹیں اور ملبہ وغیرہ ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو بہت تفصیلی صورتحال ہے اس کی کہ کیا آیا مسجد کو تعمیر کرنا جو جس انداز میں تعمیر کر رہے ہیں اس کی ان کو شرعاً اجازت بھی ہے یا نہیں ہے، صحیح۔ اور یہ اونٹیں وغیرہ جو اس کے ملبہ حاصل ہوگا اس کی صورتحال کیا ہوگی کہ اس میں بے شمار صورتیں ایسی ہوں گی کہ اسی مسجد کے اندر اس کو استعمال کرنا ہوگا، بعض صورتوں میں بیچنے کی اجازت ہوگی۔ جو بھی کنڈیشن ہے اس کے لیے یہ دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست رابطہ فرما لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے جو ہے وہ تفصیل لے کے جو بھی جواب ہوگا انشاءاللہ ان کو عرض کر دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ بلوچستان جو ہمارے جعفر آباد کے اسلام بھائی تھے دارالفتہ اہل سنت میں اس مسجد کی تعمیر وغیرہ کے حوالے سے رابطہ کر لیں۔ جنازہ پڑا ہو تو جنازے کو سلام کر سکتے ہیں؟ جنازے کو سلام، جی اب وہ سوال پیسہ تھا۔ ایسی تو کچھ صورتحال نہیں ہے کہ سلام کریں اس کو، یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے جی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز جنازہ ہوئی تھی اس کے بارے میں ایک قول یہی ہے کہ معروف نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ ایک ایک کر کے گروہ در گروہ آتے اور سلام کرتے ہوئے چلتے چلے جاتے۔ کیا عورت جو ہے اپنے مردہ شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ جی بالکل، عورت تو دیکھ ہی سکتی ہے، غالباً ان کا سوال اس کے برعکس تھا ٹھیک ہے کہ مرد دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا، عورت بھی دیکھ سکتی ہے، مرد بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس کے کندھے اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کپڑے کے بغیر اس کو چھونے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے عثمان بھائی تھے، آمنے سامنے دو لوگ بیٹھے ہیں، تو اسلام میں بیٹھے ہیں اور بھائی بھائی ایک سلام کیے جا رہا ہے، تو کیا ہر سلام کا اسے جواب دینا ضروری ہے؟ لیکن سلام کا جواب تو یہاں پر واجب ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ملاقات کے وقت جب آئے تھے اس وقت سلام کیا، اس کا جواب دینا واجب تھا، اور اس کنڈیشن پہ وہ غور بھی کر لیں کہ بار بار سلام کر کیوں رہے ہیں۔ اگر تو واقعی کو اچھی نیت ہے تو فبیہا، اور اگر مذاق ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ غور فرما لے کہ اس طرح مذاق کرنا اسلامی شاعر کے ساتھ یہ درست نہیں ہے۔ ہر سوال پر ایک نئی کتاب کھلتی ہے، ایک نئی بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے، اور شاید مدنی چل کے ناظرین میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کتنی باتیں ہو رہی ہیں اور کئی چیزیں واجب ہیں، اور واجب نہ کی گئی، واجب کو ادا نہ کیا گیا تو یہ تو گناہ بھی ہے۔ بہت کچھ سیکھنا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور گھر بیٹھے علم دین کا خزانہ لوٹتے رہیے۔ آئیے کچھ اور کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں لیا سے نور الحسن عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا کیسا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر کہا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کے پروگرام فرض علوم کورس میں ایک مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا گناہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل رسول ساؤتھ افریقہ برکت سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ہم کسی سے سلام کرتے ہیں، علماء کرام مفتی صاحب سے ان کے ہاتھ سنتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سن لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ جو ہے وبرکاتہ تو ہو کہیں گے یا تو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وقف کیا جا رہا ہے تو وبرکاتہ نہیں ہے، وبرکاتہ۔ دیکھیں سیکھنا ہے ہم نے، تو امید ہے کہ آج کے سلسلے میں تو ہم سب کو کم از کم جتنے ناظرین ہیں صحیح سلام کرنا ہی سیکھ جائیں، انداز سلام سیکھ جائیں، اور یہ برکتیں لوٹنا سیکھ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ لیا سے نور الحسن بھائی، اللہ کو حاضر ناظر کہنا کیسا، کیا فرماتے ہو؟ بالکل صحیح سنا انہوں نے فرض علوم کے اندر جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا یہ ناجائز ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب رد المختار کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں بعض معنی ایسے پائے جاتے ہیں، بعض اس کے جو معنی ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب کے اندر، اس کی بارگاہ کے اندر استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے، سمیع ہے، علیم ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔
हाजिर नाजिर कहने की अल्लाह तबारक व तआला को इजाजत नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये लफ्ज इस्तेमाल किया, सरकार अलैहिस्सलाम के लिए कह सकते हैं, हाजिर नाजिर बिल्कुल कह सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक अलग बात है कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं अल्फाज, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर चूंकि वो बारगाह ऐसी है कि उसमें अल्फाज का इस्तेमाल भी जुदा होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो भी अलग है, ठीक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते हाजिर नाजिर के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं, जिसके दलाइल भी मदनी चैनल पर फजलुल में भी बयान किए गए हैं, दीगर मौकों पर भी बयान किए गए हैं। अब्दुल गफूर भाई थे साउथ अफ्रीका से, किसी बुजुर्ग का हाथ चूमना कैसा, एक तो ये जवाब दे दीजिए, और हाथ चूमते वक्त बाज़ औक़ात हाथ मिलाया बुजुर्ग से और हाथ अपना चूम लेते हैं, ये करना कैसा? किसी बुजुर्ग का हाथ चूमना ये तो दुरुस्त है, इसकी इजाजत है, पसंदीदा काम है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ भी चूमे हैं और पैर भी चूमे हैं, यानी दोनों सआदतें इनको हासिल हुई हैं माशाअल्लाह। तो इसी तरह बुजुर्गान दीन के भी हाथ चूमना ये दुरुस्त है, चूमे जा सकते हैं। अपना ही हाथ चूम लेना, एक तो होता है बुजुर्ग से हाथ मिलाया किसी, और उन बुजुर्ग से हाथ मिलाने के बाद जो है वो अपना हाथ चूम लिया, तो ये आम तौर पे तबर्रुक के हुसूल के लिए किया जाता है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने किताब जिद्दुल मुमतार जो रद्दुल मुहतार के पर आपका हाशिया है और अल मदीनतुल इल्मिया से शाया करदा है, उसमें इस बात को जायज करार दिया है, बल्कि पसंदीदा करार दिया है। आला हजरत की जो इबारत है उससे यही मफहूम अखज़ होता है कि अगर कोई अपना हाथ बतौर तबर्रुक किसी बुजुर्ग से हाथ मिलाकर चूम लेता है तो इसमें हर्ज नहीं है। हाँ, ये जो आम तौर पे अपना हाथ चूम लेते हैं या मजाकन चूमते हैं तो इसको बाहर शरीयत के अंदर मकरूह लिखा हुआ है, नापसंदीदा। बुजुर्ग से हाथ मिलाकर अपना हाथ चूम लिया, लेकिन इसी तरह किसी मुतबर्रिक जगह पर हाथ लगाकर भी अपना हाथ चूम सकते हैं? बिल्कुल चूम सकते हैं। ये भी असलाफ से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर को हाथ लगा के चूमा करते थे, और इसी तरह जो है वो कई ऐसी रिवायतें आला हज़रत ने 21वीं जिल्द के अंदर फतावा रज़विया के अंदर जमा की हैं कि जिसमें बुजुर्गान दीन अपने से बड़े बुजुर्गों के जो है जगह जो थी उसको मुतबर्रिक समझा करते थे, चुमा करते थे, हाथ लगाकर चुम उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। सिलसिला जारी है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जिसमें सलाम और मुसाफा के हवाले से बहुत प्यारी मालूमात हम हासिल कर रहे हैं। बुजुर्ग ये इरशाद फरमाएं कि सलाम करने में पहल कौन करे, इसकी कोई तफसील है और पहल करने की कोई बरकत भी है? जी बिल्कुल, बरकत भी है। जिसने सलाम में इब्तिदा की तो वो जो है तकब्बुर से बरी हो जाता है, और उसके लिए 90 रहमतों की बिशारत है, फजीलत है उसके लिए कि उसको 90 रहमतें उसको हासिल होती हैं, 10 रहमतें जवाब देने वाले को हासिल होती हैं। दोनों में से 100 में से 90 पहल करने वाले को मिलती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार भी ये था कि हमेशा सलाम में पहल फरमाया करते हैं। बल्कि शाह अब्दुल हक मुफ्ती देहलवी रहमतुल्लाह तआला तो ये फरमाते हैं कि आज भी अगर कोई ज़ाइर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाता है और वहां जा पहुंचता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम पहले से उसको सलाम कर चुके हैं। तो ये तो हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार रहा, हत्ता कि छोटे बच्चों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल फरमाया करते थे। तो बहरहाल इसमें जो है वो उलमा ने इसकी तफसील की है कि कौन किसको सलाम करे, बड़ा छोटा बड़े को सलाम करे, कम लोग कहीं से आ रहे हैं, ज्यादा लोग कहीं से आ रहे हैं तो कम लोग जो हैं वो सलाम करें, सवार कहीं जा रहा है तो जो पैदल है उसको सलाम करे। तो ये तरीकेकार है कि उनको सलाम करना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो नहीं होना चाहिए ना कि गरीब जो है वो मुझे सलाम करे, मैं गरीबों को क्यों सलाम करूं, ये तो फिर तकब्बुर वाली बात हो गई। जाहिर है, जिस तरह आपने कहा कि पहल करने से तकब्बुर भी दूर होता है, तो ये बच्चों को भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम सलाम में पहल फरमाते और आपकी आदत मुबारक सुभान अल्लाह दिल झूम उठा के आज भी अगर रज़ा अनवर पर कोई ज़ाहिर हाजिर होता है तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी आदत करीमा के मुताबिक सलाम इरशाद फरमाते हैं और फिर हमें भी सलाम करने का मौका मिलता है। तो जरूर सलाम में पहल करने की भी आदत डालिए और 100 रहमतों में से 90 उसे मिल जाती हैं जो सलाम में पहल करता है। तो ये आदत भी अपना लें इंशाअल्लाह कि आगे बढ़कर इंशाअल्लाह सबको सलाम करेंगे। कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कहां से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो मसला ये है कि सुन्नत मुक़द्दा जो है फजर और जोहर की नमाज में, क्या ये पेश इमाम इसको कज़ा कर सकता है जबकि नमाज में टाइम हो, और दूसरा अगर वो नहीं पढ़ता तो क्या उसके पीछे नमाज हो सकती है? सर मैं दादू से जुमा खान अर्ज कर रहा हूँ। सवाल ये है कि जनाबत की हालत में अल्लाह से दुआ की जा सकती है, मांगी जा सकती है कि नहीं? सुन्नत मुअक्कदा फजर की और जोहर की नमाज से पहले अगर कोई इमाम वक्त हो और फिर भी ना पढ़े तो करना कैसा? बिल्कुल गलत है कि वो फजर की सुन्नतों के बारे में तो अहादीस तय्यबा के अंदर यहाँ तक आया कि अगर
گھوڑے بھی تمہیں روند رہے ہوں تو اس حال میں بھی ان کو نہ چھوڑو. اللہ اللہ. فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ بیٹھ کر یہ ہوں گی بھی نہیں، اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی ان کی. ٹھیک ہے. فجر کی سنتوں کی تو فجر کی سنتیں تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. وقت نہ ہو اس سے وقت ہو، اس میں بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ جماعت میں بھی وقت ہے، نماز میں بھی وقت ہے. بالفرض اگر اس کا برعکس ہو کہ جماعت میں ابھی وقت باقی نہیں ہے، 2-3 منٹ رہ گئے یا 1 منٹ رہ گیا اور جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو امام جماعت کو بھلے لیٹ کر دے. اچھا، لیٹ کر دے، پہلے سنتیں پڑھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جماعت کروائے. کمیٹی والے نمازی ناراض ہوئیں گے نا. جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو حدیث پاک لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ٹھیک ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پہ مخلوق کی طاعت نہیں کی جائے گی. بھلے ناراض ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن اس پر ضروری ہے کہ وہ پہلے سنتیں پڑھے گا، اس کے بعد جو ہے وہ جماعت کروائے گا. اسی طرح ظہر کی سنتوں کا حکم ہے کہ اعلیٰ نے فتح رضوی میں فرمایا کہ امام جو ہے وہ جماعت کے لیے سنت نہیں چھوڑے گا. اچھا، تو وہ پہلے سنتیں پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ جماعت کروائے. تو مقتدی کو تو اجازت ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ سنتیں چھوڑ دے، بعد میں پڑھ لے. مقتدی کے لیے الگ چیز ہے، امام کے لیے الگ چیز. امام پہلے ظہر کی، ٹھیک ہے. فجر کی سنتوں کا اس کا معاملہ جدا ہے. ٹھیک ہے. فجر میں تو اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اگر اس کی جماعت چھوٹ رہی ہے، اس کو قاعدہ اخیرہ بھی نہیں ملے گا امام کے ساتھ، تو اب وہ شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو پتا ہے کہ مجھے قاعدہ اخیرہ بھی مل جائے گا امام کے ساتھ، تو اب اس پر ضروری ہوگا کہ پہلے فجر کی 2 سنتیں پڑھے پھر شامل ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بڑی پیاری بات ہمیں پتہ چلی. اور امام کے لیے بھی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ تاخیر کرنی پڑے تو تاخیر کر دی جائے. یہاں کمیٹی والوں اور جو مقتدی ہیں ان سے بھی عرض ہے، کبھی امام بھی انسان ہے، لیٹ ہو سکتے ہیں، تو کبھی اتنا پریشرائز نہ کریں، اور اگر کبھی کچھ تاخیر ہو جائے تو ہمیں اس معاملے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. نماز ہو جائے گی کہ نہیں ان کے پیچھے، تو اب یہ بعض اوقات یہ بھی تو اس نظر قائم کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھر سے پڑھ کر سنت آئے ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ حال، یعنی صورتحال یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے امام فاسق کے مولن، کھلے عام وہ چھوڑتا ہے، تو سنتوں میں تو اولا یہی ہے کہ گھر سے پڑھ کے بھی بندہ آیا کرے. تو اگر امام اس کنڈیشن میں ہے کہ بار بار اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سنتیں چھوڑ رہا ہے، تو اگر تو واقعی کوئی ایسے دلائل ہیں کہ وہ اس بات کا خود امام اقرار کرتا ہے کہ میں سنت فجر نہیں پڑھتا یا سنت ظہر نہیں پڑھتا اور اس بات کا عادی ہے، تو پھر تو اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. صرف اپنے طور پہ یہ گمان کر لینا پڑتا ہوگا تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا سوال تھا کہ جنابت کی حالت میں کیا دعا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ جو ہے وہ پہلے غسل کر لے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہے. جیسے کہ درود پاک وغیرہ کا مسئلہ لکھا ہے ذکر و اذکار کا کہ ان کو جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے، ذکر و اذکار درود پاک وغیرہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے جو ہے غسل کر لے، یا کم از کم جو ہے وہ وضو یا کلی وغیرہ وہ کر لے. ٹھیک ہے. اور کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام فرحان ہے، کراچی بول رہا ہوں. حال میرا یہ ہے کہ اگر وضو کے دوران کوئی سلام کر دے تو کیا اس کا جواب دینا واجب؟ جی میرا نام محمد فاروق ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر پہلے سب سے سلام کرنا السلام علیکم اہل القبور، کیا یہ درست ہے؟ اور جب مزار کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں تو جو قبر ہوتی ہے بزرگان دین کی، تو کیا وہاں سجدہ کرنا اور اس کو چومنا کیا یہ جائز ہے یا کہ ٹھیک نہیں ہے؟ جی حضور، دونوں سوال بڑے اہم ہیں. پہلا سوال یہ، وضو کے دوران اگر کوئی سلام کر دے، ہمارے فرحان بھائی نے سوال کیا ہے، تو اس کا سلام کا جواب دینا ضروری ہے؟ اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہوگا اس پر جواب دینا. فروخ بھائی تھے ضیا کوٹ سیالکوٹ سے، قبرستان میں جا کر سلام جو کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کرنا درست ہے کہ نہیں؟ جی بالکل درست ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، انہوں نے اہل القبور کہا تھا تو وہ ہے یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور. یہ سلام وہ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، اس کا حکم ہے اس کو کرنے کا. ٹھیک. اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ جو بزرگوں کی قبر پر جا کر سجدہ کرتے ہیں یا قبر کو چومتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ لیکن دو صورتیں ہیں. جو سجدہ ہے، سجدہ دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت. جو سجدہ عبادت ہے یعنی کسی کو خدا سمجھ کر عبادت کی نیت سے اس کے سامنے جھک جانا، سجدہ کر لینا، تو یہ تو شرک ہے، اللہ دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا، اور کسی بھی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے سجدہ تحیت،
یعنی جس کو تعظیمی سجدہ کہا جاتا ہے. تو پچھلی امتوں کے اندر جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو پچھلی شریعتوں کے اندر یہ جائز تھا. لیکن اب جو ہماری شریعت مطہرہ ہے اس میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے لیکن شرک نہیں ہے. تو بزرگوں کے مزار پہ سجدہ کرنا ہو یا کسی دوسرے کے مزار کے آگے سجدہ کرنا ہو، یہ دونوں ناجائز و حرام ہیں. اور جہاں عبادت کی نیت ہوگی تو وہ تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. تو بزرگ کے مزار پہ اگر کسی نے سجدہ کیا ہے تو اگر تعظیم کی نیت سے کیا ہے تو، اور عام طور پہ ویسے تو کرتے ہی نہیں ہے، بہت ہی کوئی جاہل اجہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی کرتا ہے تو مسلمان کے بارے میں یہی اعتقاد رکھا جائے گا کہ یہ تعظیم ہی کی وجہ سے کر رہا ہے. کوئی بھی مسلمان جو ہے عبادت سے کسی بزرگ کو، کسی کے مزار کو خدا سمجھ کے نہیں کرے گا، لیکن اس کے فعل کا ہم انکار ہی کرتے ہیں. یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تہمت اہل سنت پر لگائی جاتی ہیں عام طور پہ کہ یہ نعوذ باللہ غالباً جو ہے وہ مزارات کو سجدہ کرنا درست سمجھتے ہیں. تو ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بالدلائل احادیث طیبہ کی روشنی میں ایک پورا رسالہ، آیت کریمہ کی روشنی کے اندر ایک پورا رسالہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم السجدۃ التحیہ کے نام سے تحریر فرمایا، جس میں آپ نے دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا ہے کہ کسی کے سامنے بھی تعظیم کے طور پہ سجدہ کرنا بھی یہ حرام ہے. اللہ. اور اس کی کئی جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے آپ نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ بالکل یہ ناجائز اور حرام ہے. اور جس طرح بتایا کہ عبادت سمجھ کر کے سجدہ کرے گا تو بات کفر تک پہنچ جائے گی، تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ اگر ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہیں مزارات پر جانے والے، جائیے مزار پر، بہت اچھی بات ہے، لیکن شریعت کے تقاضوں کے مطابق حاضری دیں. اور بعض اوقات چند لوگوں کی جاہلانہ حرکت کی وجہ سے لوگ مزارات پر جانے سے کتراتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں. تو یہاں میں ناظرین کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، دیکھیں اگر کہیں کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کی بنا پر اچھے فعل کو ختم نہیں کیا جاتا، اس خرابی کو دور کیا جاتا ہے. آپ کے گھر میں اگر بدبو ہو تو آپ بدبو دور کرتے ہیں، گھر چھوڑ کے نہیں چلے جاتے. تو اگر کسی اچھے کام کے اندر کوئی بری چیز آ گئی ہے تو ہم مدنی چینل کے ذریعے بھی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری ایک مجلس دعوت اسلامی کی مجلس مزارات اولیاء جو الحمدللہ جب بزرگوں کے عرس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ مجلس کے اسلام میں وہاں پہنچتے ہیں اور آنے والے زائرین کی تربیت کرتے ہیں کہ صاحب مزار ایک بہت بڑی ہستی ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے دربار میں جائیں. ہر بزرگ کی بارگاہ میں جانے کا ادب ہے، اچھے انداز سے جائیں اور وہاں جا کے برکتیں حاصل کریں، نہ کہ وہاں جا کے ایسے افعال کریں کہ جس کے ذریعے لوگ بھی ہم سے دور ہو جائیں اور ہم بھی گناہگار ہو جائیں. تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کی تربیت کی حاجت ہے. دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، انشاءاللہ یہ باتیں بھی سیکھنے کو مل جائیں گی. حضور دوسرا سوال تھا مزار شریف کو چومنا، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور جو محتاط علماء ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ مزار کو چومنے سے بچا جائے گا، منع ہے. لیکن اگر کوئی شخص مزار کو چومتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی ناجائز و حرام کام کیا ہے. بہتر اور اچھا کام یہی ہے کہ مزار کو چوما نہ جائے، کیونکہ مزار پہ جانے کے جو آداب لکھے ہیں فقہاء کرام نے اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر تحریر فرمایا فقہاء کرام کے حوالے سے، تو یہی بیان فرمایا کہ مزار کے پاس جو ہے وہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا رہے، یعنی دور کھڑا رہے. تو دور کھڑا رہے گا تو پھر چومنے کا تصور ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مزار پہ چومنا تو آپ نے منع کیا، جو چوکھٹ ہے یا دروازہ وغیرہ ہے اس کو ادب سے چوم سکتے ہیں، یعنی چوکھٹ چوک کے وہ چوکھٹ چومے گا تو اسی کو تو بہت سے لوگ سجدہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسے انداز میں وہ چومے گا تو چومنا اس کا جائز ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن سامنے والا سمجھے گا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے تو اس سے وہ بچنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی کالز بھی ہیں، کچھ اسکائپ میسجز کو بھی شامل کر لیتے ہیں. تلاوت سورہ ملک ہم رات کو سوتے وقت لیٹے کیا سن سکتے ہیں؟ یعنی ہم تلاوت قرآن پاک کی جگہ ہم سورہ ملک اگر کوئی ایک کر رہا ہو یا بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ چینل وغیرہ پر چلا لی جائے یا موبائل پر چلا لی جائے، لیٹے اس کو سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ سننے میں تو دیکھیں ایک تو ہے کہ سننا جی، اور ایک ہے کہ جو اس کے بارے میں خاص فضیلت آئی ہے تو خاص فضیلت تو پڑھنے کے حوالے سے، اچھا وہ پڑھنے کے حوالے سے آئی ہے. اور جہاں تک رہا قرآن پاک کو سننا، تو سننا یہ پڑھنے سے بھی افضل کام ہے. قرآن پاک کو سننا فرض ہے، اچھا تو فرض کا ثواب ملتا ہے سننے پر. لیکن یہ کہ موبائل کے ذریعے سننا یہ اسی فرض کے اندر آئے گا، یہ قابل غور ہے اس حوالے سے. تو اب بیڈ پہ لیٹے سننا اگرچہ کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ سنے گا تو جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سنیں. 2-3 باتیں سیکھنے کو مل گئی جواب میں کہ جو سورہ ملک کی فضیلت ہے وہ پڑھنے کے حوالے سے ہے تو پڑھی خود تلاوت کی جائے، خود تلاوت. اور آپ نے دوسری بات بتائی کہ جب ہم تلاوت جو کوئی کرے تو اس کو ادب کے ساتھ سننا چاہیے اور سننے کا ثواب تلاوت کرنے سے زیادہ افضل ہے. یہ تھوڑا ڈیفائن کریں کہ تلاوت قرآن پاک کرنا
مستحب قرار پائے گا یا سنت مبارکہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، لیکن جو قرآن پاک سننا ہے یہ فرض ہے. قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جو اس پر عمل کرے گا قرآن پاک کے حکم پر تو وہ فرض پر عمل کرنے والا ہے، اور فرض پر عمل کرنا یہ سنت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جہاں پہ اس زمانے میں ہماری بات چل رہی ہے تو اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک سلام کرنا ہے اور ایک سلام کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ سلام کرنا افضل ہے یا سلام کا جواب دینا افضل ہے. تو بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا یہ افضل ہے، کیونکہ سلام کا جواب یہ واجب ہے اور واجب پر عمل کرنا یہ سنت کے مقابلے میں زیادہ ثواب کا کام ہے. اور بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سلام کرنا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، کیونکہ جواب تو ہر ایک دے ہی دیتا ہے لیکن سلام کرنا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس سے بندہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے سلام جو کرتا ہے وہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے سلام کرنا بہتر ہوتا ہے. دونوں طرف کی روایتیں تو دونوں کا عمل کرتے رہتا ہے، اچھی اچھی نیتیں کرتا رہے، سلام بھی کرتا رہے، جب کوئی سلام کرے تو جواب بھی دیتا رہے اور برکتیں ڈھونڈتا رہے. اسکائپ پر بھی میسجز ہیں، کالز بھی ہمیں کافی جمع ہو گئی ہیں. آئی ایم اے ہاؤس وائف، کین آئی بیئر دا ایکسپینس آف مائی مدرز عمرہ. عمرے پر جو خرچہ آتا ہے وہ ایک بیٹی اپنی مدر کو، اپنی والدہ کو دے سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل دے سکتی ہے، اچھی نیت کے ساتھ دے گی تو ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ شوہر کے پیسے ہیں تو شوہر سے پوچھے بغیر دے دے گی؟ وہ اپنے پیسوں کی بات کریے نا. اگر اپنے پیسے ہیں تو دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر شوہر کے پیسے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے اجازت لینا پڑے گی، اس کی اجازت کے بغیر تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جو معروف کام ہے، جو عام طور پہ بیویاں جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہیں، جس کو شوہر کا بھی پتا ہوتا ہے تو اس کو تو خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. فقیر کو روپیہ 2 روپیہ دے دیے یا 5-10 روپے دے دیے، تو اس کے بارے میں تو حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اس کا ثواب بیوی کو بھی ملے گا اور شوہر کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اور دینے والے کو بھی ملے گا، وہ خادم وغیرہ موجود ہے تو اس کو بھی ملے گا. اور اگر اتنا زیادہ ہے جیسے عمرے کا خرچہ ہے تو اپنی ذاتی رقم نہیں ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے شوہر منتھلی پیسے دیتا رہا، تھوڑے تھوڑے کر کے بچاتی رہی ہے، اب اتنے جمع ہو گئے تب اس پہ امی کو عمرے پہ بھیج دیا یا اس پہ اجازت لینی ہے؟ اس میں بھی اجازت لے گی وہ، کیونکہ اب یہ اس کی صورتحال ہوگی کہ یہ اس کے پیسے بنیں گے یا نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. اس کے پیسے نہیں بنتے تو ظاہر ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی. مشورہ یہی ہے صورت میں کہ اپنے شوہر کی اجازت ہی لیں، محبت کے پتا نہ ہو کہ ان کے اپنے گھر کے معاملات اس سے خراب ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو بالکل اچھی بات ہے، لیکن شوہر کی اجازت سے آپس میں اتفاق کے ساتھ یہ ترکیب بنائی جائے تو کافی اچھا ہوگا. ایک اور سوال لے لیتے ہیں، قبر پر پھول ڈالنا کیسا اور یہ کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ قبر پر پھول ڈالنا مستحب ہے، مستحسن کام ہے. فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. صدر الافاضل رحمہ اللہ کا ایک رسالہ جرائد القبور کے نام سے ایک رسالہ ہے جس میں تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا ہے. اور اصل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے. بخاری وغیرہ سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث ہے. تو ان قبروں پر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے پھر 2 شاخیں منگوائی اور ان کو 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر گاڑ دیا. ایک شاخ منگوا کے 2 ٹکڑے کیے اور ان قبروں پہ گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی، جب تک خشک نہیں ہو جائیں گی، اس وقت تک امید ہے کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے گی. تو اسی لیے جو پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں یہ قبروں کے اوپر، تو اس کی اصل تو یہ حدیث مبارکہ ہے اور فائدہ بیان ہو گیا کہ جب تک یہ پھول تر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے، میت کو اس سے انسیت حاصل ہوتی رہے گی اور امید ہے کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے گی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بالکل ڈالنے چاہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور آپ نے اس کی برکت بھی سن لی ہے. کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظہیر احمد بھائی عمان سے، سلام کے جواب میں بھی السلام علیکم کسی نے کہہ دیا تو جواب ہو گیا؟ جی بالکل ہو جائے گا جواب، لیکن جو جواب بتایا گیا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی کہیں کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہاں تک جو ہے وہ فرشتوں نے ہمیں جواب دیا تھا. اور حدیث طیبہ میں وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی ترغیب آئی ہے. تو ایسا ہی جواب دینے کا قرآن پاک کے اندر حکم ہے. ٹھیک ہے کہ جب تمہیں کو سلام کرے تو اس ویسا جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو. تو اگر کسی نے السلام علیکم کہہ دیا
اور اس کے جواب میں اس نے السلام علیکم ہی کہہ دیا تو جواب ہو جائے گا. لیکن جو طریقہ کار ہے سنت بہتر یہی ہے کہ وعلیکم السلام کہے. نماز جنازہ کے بعد ہاتھ کھولنا حضرت یہ تو ایک ایسا عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک ہی صف میں کوئی ایک ہاتھ کھول رہا ہوتا ہے, کوئی 2 ہاتھ کھول رہا ہوتا ہے, کوئی نہیں کھول رہا ہوتا. کوئی اس کو آسان کر دیں. آسان ہے کہ چوتھی جب تکبیر کہی جائے تو اس وقت اپنے ہاتھ چھوڑ دیں, دونوں ہاتھ چھوڑ ایک سلام پہ ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں, پھر دوسرے سلام پہ دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں. اور پھر وہ اپنی منطق ہوگی, کوئی کسی نے منطق لگائی ہے ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بس کسی نے کیا ہوگا اس طرح کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرف سلام پھرا تو یہ چھوڑ دوں, اس طرف سلام پھرا تو یہ چھوڑ دوں, اور پھر اس کی پیروی میں بھیڑ چال چلتے ہوئے سارے یہ کرنا شروع ہوئے ہوں گے. تو اس کا ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ دونوں طرف جیسے ہی چوتھی تکبیر کہی جائے, جو صحیح طریقہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, جیسے ہی چوتھی تکبیر کہی جائے تو اپنے ہاتھ چھوڑ دیں اور دونوں طرف سلام پہلے چھوڑیں, سلام بعد میں. جی سلام بعد. امید ہے کہ ہمارے اسلامی کو جواب مل گیا ہوگا. لیڈیز کا اسلامی بہنوں کا مزار پر جانا کیسا؟ منع ہے, اجازت نہیں ہے ان کو مزار پہ یا قبرستان جانے کے لیے, سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر یہ کہ کبھی بوادی پہ جانا تو وہاں پر جائیں, اس کے علاوہ کسی اور مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے. سلسلے کی آخری کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اسلام ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام مصطفیٰ طارق ڈیرہ غازی خان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب کے ٹائم تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی حضور, طلوع آفتاب کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں, لیکن بہتر نہیں ہے کرنا, بلکہ اس کے بارے میں یہی لکھا کہ ذکر و اذکار اور درود شریف وغیرہ کے اندر مشغول رہے. لیکن اگر کسی نے تلاوت قرآن پاک کی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا, تلاوت قرآن پر وہ ثواب پائے گا. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سلام و مصافحہ کے آداب, اس کی سنتیں اور اس کے احکام سیکھنے کی کوشش کی. چیپٹر واقعی بہت وسیع ہے, بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں رہ گئے ہوں گے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. میرے ہاتھ میں اس وقت ایک رسالہ ہے, الحمدللہ امیر علیہ سنت نے رسالہ عطا فرمایا, 101 مدنی پھول. یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 101 مدنی فلاورز. ایک اور رسالہ اس کے بعد مکتبۃ المدینہ میں عطا فرمایا, 163 163 مدنی پھول. تو یہ دونوں رسالے ہمارے پاس ہونے چاہیے. اس میں الحمدللہ سلام اور مصافحہ کے بہت سارے مدنی پھول لکھے ہیں, سنتیں اور آداب لکھی ہیں. تو ضرور لیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح ہم نے کرنا. میں آخر میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک سناتا چلوں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے, جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, جن میں سے 90 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کو ملتی ہیں. ذرا سوچیے تو صحیح, کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں, درود پاک پڑھ لیں تو جدا ہونے سے پہلے گناہ معاف, اور جو اچھے انداز سے محبت کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ پرتپاک طریقے سے ملے اور اپنے بھائی کی اچھی خیریت دریافت کرے تو 90 رحمتیں اسے مل جائیں. تو دن بھر میں ہم اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتے رہیں, محبتیں بانٹتے رہیں, سلام کی سنت کو عام کرتے رہیں, یہ مذہب کتنا پیارا ہے. ہماری تعلیمات کتنی پیاری ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان نفرتیں دور ہو جائیں. ذرا سوچیے, اگر سلام کے معنی ہی ذہن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو, رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں, تو جب دو بھائی ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہوئے مل رہے ہیں, وہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں, تو پھر نفرت کہاں رہے گی, پھر یہ دوریاں کہاں رہیں گی, پھر یہ جھگڑے کہاں رہیں گے. تو الحمدللہ ہمارا مذہب اتنا پیارا ہے. تو ضرور سلام کی سنت کو عام کیجیے. یہ ہیلو, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, یہ چیزیں مسلمانوں کی نہیں. مسلمانوں کو تو نیکیاں ملتی ہیں, برکتیں ملتی ہیں, ملاقاتیں بھی کرتے جائیے اور نیکیاں کماتے جائیے. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں سنت کو ضرور عام کریں گے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پورا دن مسلمانوں سے ملتے رہیں گے اور سلام کی سنت کو عام کریں گے. ہمارا یہ ایک مدنی انعام بھی ہے الحمدللہ, 72 مدنی انعامات میں سے یہ مدنی انعام بھی ہمیں عطا کیا ہے کہ کیا آج آپ نے چلتے پھرتے مسلمانوں کو سلام کیا اور سلام میں پہل کی. انشاءاللہ اس مدنی انعام پر بھی عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس سنت پر بھی بھرپور انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگوں, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address, feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers
0301261276 and 0312492139. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.